اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تعالی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم خواتین۔ بھئی یہاں ایک استاد بیٹھو، بیٹھ کر بچوں کو خاموش کرو۔ یہاں سامنے آ جائیے، یہاں آ جائیے۔ میرا بیان شروع ہونے سے پہلے ان کا بیان شروع ہو گیا۔ تمہارا بیان اب تک ہوا نا جی، اب ہمارا بیان سنو۔ انسان کی زندگی میں اللہ جتنے مرحلے بنائے ہیں، وہ مرحلے ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ذوق الگ ہے، مقصد الگ ہے، شوق الگ ہے۔ ایک مرحلہ بچوں کا بچپن کا ہے، جس میں بچے بالکل بچے ہوتے ہیں، جن کو انفینٹ کہا جاتا ہے۔ انفینٹ کی زندگی کے بعد، بھئی دیکھو یہ بچوں کو ایک طرف بھیجو، بڑے سامنے بیٹھو۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، اٹھو وہاں سے، اٹھو بھئی، ادھر آؤ۔ جنازے میں بچے سامنے رہنا، سو بیان میں بڑے سامنے رہنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے بچوں کا بچپن، جس میں بچے بالکل بچے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچے ہوتے ہیں تو چار جانوروں کا وہ انداز اختیار کرتے ہیں، چار جانوروں کا۔ شروع میں سانپ کی طرح، پھر اسی میں مچھلی کی طرح، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مگرمچھ کی طرح، کچھ دنوں کے بعد وہ شیر کی طرح۔
تو یہ 4 مرحلے اس وقت میں بچوں پر آتے ہیں جب بچے 2 پیر پر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور شکل دیتا ہے بندروں کی طرح. پھر وہ آدھا کھڑتے ہیں آدھا جھکے ہوئے رہتے ہیں. پھر گینگرو کی طرح بن جاتے ہیں. پھر انسان کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دیتا ہے. اسی طرح جب بولنا شروع کرتے ہیں پہلے مفردات بولتے ہیں، پھر 2 حرفی بولتے ہیں، پھر 6 حرفی بولتے ہیں، پھر 4 حرفی بولتے ہیں، پھر بولنا شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بچے کے بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک ہمیں یہ سمجھا رہا ہے ہماری تربیت دھیرے 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 ہوتی ہے، ایک دم نہیں. اور یہ بھی اللہ کا اصول ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ سبقاً 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 بچے کو پڑھاتے ہیں، بچے کا پروان چڑھاتے ہیں. اسی کو اللہ نے قرآن میں دونوں کو ایک جگہ بیان کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دونوں کو ایک ہی جگہ پر اللہ فرماتے ہیں رحمان کے سلسلے میں تم لوگ جاننا چاہتے ہو. جب آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں آپ دعوت دے رہے تھے، اس وقت میں آپ نے دعوت دیتے دیتے یوں کہا اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو. تو مکے والوں نے خوب ہنگامہ کیا. ارے بھائی اب تک تو محمد کہتے تھے اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو. اب یہ کہنے لگے ہیں رحمان کو سجدہ کرو. پتہ چلا محمد کے بھی 2 خدا ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد کہیں گے رحیم کو سجدہ کرو، جبار کو سجدہ کرو، قہار کو سجدہ کرو، رزاق کو سجدہ کرو، رب کو سجدہ کرو. پتہ چلا محمد کے بھی کئی خدا. تو چنانچہ وہ لوگ جمع ہو کر یہ پوچھنے لگے مر رحمان، اے محمد علیہ السلام جس کے سجدے کا آپ حکم دیتے ہیں وہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب تک کچھ کہنے کو کہتا نہیں، حضور کبھی کہے نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفت اللہ بود. جو بھی حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا کہنا ہوتا ہے، وہ اللہ کا بولنا ہوتا ہے. اللہ جب بولتا ہے تبھی حضور بولتے ہیں، حضور اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بولتے. تو چنانچہ حضور نے کیا کہا؟ حضور خاموش. آیت نازل ہوئی الرحمن علم القرآن. آپ رحمان کے بارے میں پوچھ رہے تھے. رحمان کون؟ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. چنانچہ ہم سب کے سب رحمانی. رحمان کا ایک مظہر اللہ نے تمہارے گاؤں میں بھی بنایا. ہر مدرسہ رحمانی مدرسہ، ہر مدرسہ کا پڑھانے والے رحمان ہوتے ہیں، یعنی رحمان کے نمائندے. پڑھنے والے وہ رحمان کے طالب علم ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہر پڑھانے والا رحمان کا نمائندہ بن کر وہ پڑھاتا ہے اور ہر بچہ رحمان کی تعلیم حاصل کرتا ہے. تو رحمان کون؟ فرمایا الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن، جس نے حضور کو قرآن سکھایا. تم لوگ سب کے سب وسوسے میں ہو. ارے بھئی یہ امی جنہوں نے 40 سال تک کچھ کہا نہیں،
40 سال تک کچھ نصیحت کی نہیں، 40 سال تک کچھ کوئی بات بتائی نہیں، 40 سال تک کسی بھی اعتبار سے ہمارے درمیان نمایاں ہوئے نہیں، اچانک غار ہرا میں بیٹھ کر جب وہ اتر کر آئے ہیں، آتے ہی ایسی حکمت کی باتیں، ایسی نصیحتیں، حیرت میں ڈال دینے والی فصاحت اور بلاغت کا مجموعہ والا کلام ان کی زبان سے کیسے نکل رہا ہے۔ ہرا کو گئے، آتے ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ سب پڑھ رہے ہیں۔ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، الرحمن علم القرآن، رحمان ہیں جنہوں نے حضور کو قرآن سکھایا۔ تو ان بچوں کو جب بھی استاذ قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھیں گے، رحمان کی رحمت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا استاذ کا چہرہ ہمیشہ ملاحت والا، رحمت والا، ہمیشہ استقبال والا، ہمیشہ شفقت اور پیار و محبت والا ہونا چاہیے۔ اور رحمان کے سبق میں جس وقت آپ رحمانیت کے ساتھ پڑھاؤ گے، بچے دھیرے 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 پڑھ کر آج جو نظارہ ہم نے دیکھا، وہ نظارہ آپ کے سامنے کیسے پورے سال کی محنت کے بعد نظر آیا۔ اسی طرح بچیاں، ماشاءاللہ کئی بچیاں قرآن پاک ختم کر لی، وہ کیسے؟ وہ بھی رحمان کے اس پیغام کو لے کر ہر معلمہ بیٹھی اور بیٹھ کر ان کو سبق پڑھانا شروع کی، کرتے 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 ماشاءاللہ بچیاں رحمان کا کلام اپنے سینے میں بسا کر، اپنے زبان پر بار بار دہرا کر اب ماشاءاللہ ختم قرآن کا اللہ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ خلق الانسان، سب کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد علمہ البیان، پیدا کرتے ہی اللہ نے اسے بیان سکھا دیا۔ آج آپ بیان کے لیے بلائے ہیں تو بیان سب کرتے ہیں روزانہ، بس جو بات اس مجلس میں کرنی چاہیے وہ کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، ورنہ بیوی کے سامنے کیا بیان کرنا ہر شوہر کو معلوم، شوہر کے سامنے کیا بیان کرنا ہر بیوی کو معلوم، ماں باپ کے سامنے کیا بیان کرنا ہر بچے کو معلوم، بچوں کے سامنے کیا بیان کرنا ہر والدین کو معلوم، اولاد کے سامنے کیسے رہنا ہر ماں کو معلوم۔ بیان آپ روزانہ کرتے ہو۔ قرآن یوں کہتا ہے جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے وہیں سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بچہ جس وقت بولنا شروع کیا، اللہ نے اس بول کو سب کو سمجھنے والا نہیں بنایا، اس بول جو بچہ بولتا ہے صرف اس کی ماں سمجھتی ہے، ہر ماں نہیں سمجھتی، حالانکہ اس گھر میں اس کی نانی بھی موجود ہے، اس کی نانی کی امی بھی موجود ہے، بعض گھروں میں نانی کی نانی بھی موجود ہے۔ اب بچہ رو رہا، بچہ روتے ہی سب سے پہلے گھر میں عورتیں کیا کہتی ہیں؟ تیرا بچہ رو رہا، دیکھ کئی کو رو رہا۔ اگر آپ ماں یوں کہے امی تمہیں میری امی تمہیں جا کو دیکھو کئی کو رو رہا، نانی تمہیں میری امی کی امی جا کو دیکھو کئی کو رو رہا، ارے تمہیں ہمارے امی کے امی کے امی جا کو دیکھو کئی کو رو رہا، انہوں جا کو دیکھ ڈال کو کئی کو رو رہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ماں تو جا کو دیکھ کے کیوں؟ اللہ نے وہ بچے کا رونا کیوں ہے وہ صرف ماں کو اللہ سمجھاتا ہے، صرف ماں سمجھتی ہے، اور وہ الگ الگ قسم کا رونا نہیں روتا۔ بچے کا رونا مچھر کاٹے
وہی رونا، پیشاب کر لے وہی رونا، بھوک لگے وہی رونا، اور اس کو تکلیف ہو وہی رونا، اور اسے بدہضمی ہو وہی رونا، پاخانے کا تقاضا ہو وہی رونا، گرمی ہو یا سردی ہو وہی رونا، امی دکھائی نہیں دے رہی ہے تب بھی وہی رونا۔ لیکن رونے کا مطلب اللہ سمجھاتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رونے والے کو رونے سکھانے والی ذات اللہ کی، کئی کو رو رہا وہ سمجھانے والی ذات ماں کو، وہ بھی اللہ کی۔ سب مائیں ماشاءاللہ وہ رونا سمجھتی ہیں، پھر چلتے چلتے ہر بچے کا ترجمانی ماں کرتی ہیں، میرے بچے کو یہ ہونا، اس کی صورت اتری ہوئی کیوں ہے، اس لیے اس کی صورت چڑھی ہوئی کیوں ہے، اس لیے اس کی صورت بنگی کیوں ہے، اس لیے اس کا چہرہ ایسا اجڑا ہوا کیوں ہے، اس لیے اس کا چہرہ چمکتا کیوں ہے، اس لیے یہ جھٹ خفا ہو کر جا رہا کیوں، اس لیے وہ جلدی سے آیا کیوں، اس لیے وہ ادھر ادھر جا رہا کیوں، اس لیے سب ماں جانتی ہے۔ بچے کو تمام زندگی کی ترجمانی ماں اس کے حال کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے۔ تو اللہ پڑھاتے ہیں سب پڑھائی، وہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ کورس کہیں بھی پوری دنیا میں بچے کے رونے کا کورس ہے کیا بھائی؟ ارے پوری دنیا میں ماں بننے سے پہلے دیکھو ماں اب تمہیں انشاءاللہ ماں بننے والی ہو، 2-3 مہینے میں انشاءاللہ ماں بن جاؤ گی، یہ کورس ہے، بچہ کیسا کیسا رویا تو کیا کیا اس کا مطلب ہے، ذرا آؤ میں سمجھا، تم بولو کون سی تو بھی ایک کلاس ہے کیا؟ کہاں ہے؟ ڈائریکٹ اللہ بچے کے بارے میں پورا سبق اللہ دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس اللہ نے یہاں یہ سمجھا دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، دیکھو یہاں بھی خلق الانسان، ارے بھئی یہاں بھی خلق الانسان فرمایا اور وہاں بھی اللہ کیا فرما رہے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ارے تو بولنا سیکھا نا، کس کی وجہ سے سیکھا؟ ارے بولو بھئی کس کی وجہ سے؟ کس نے سکھایا بولنا؟ آج ہم جو بھی بول رہے ہیں ماشاءاللہ ہر ایک بولنا جانتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے عنوان پر بولتے ہیں۔ کوئی کسی کو پوچھو بھئی بیڑی کی کیا فضیلت، بیڑی کی فضیلت پر آدھا گھنٹہ بیان، کسی کو پوچھو ارے بھئی تمباکو کی کیا فضیلت، اس فضیلت پر آدھا گھنٹہ بیان، کسی کو پوچھو تنڈی بیڑی کی کیا فضیلت، وہ فضیلت پر آدھا گھنٹہ بیان، کسی کو پوچھو گٹکا کی کیا فضیلت، اس پر آدھا گھنٹہ بیان، کسی کو پوچھو ارے بھئی بیڑی اور سگریٹ میں کیا فرق، اس پر آدھا گھنٹہ بیان۔ یہ بیان 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 اپنے اپنے عنوان پر خوب کرنا جانتے ہو۔ ارے بھئی جو جس لائن کا ہے اس لائن کا بیان کرنا جانتا کہ نہیں جانتا؟ ماموں یہ کیسا ماموں؟ ایک صاحب کو پوچھا جی وہ جو پیٹرول والی گاڑی میں، ڈیزل والی گاڑی میں، گیس والی گاڑی میں، الیکٹرک والی گاڑی میں کیا جی فرق؟ 3 گھنٹے بیان کیے۔ آٹو ڈرائیور انہوں 4 گاڑیاں چلائے 100، 3 گھنٹے بیان، مولانا یہ فرق، مولانا یہ فرق، مولانا یہ فرق، مولانا یہ فرق، علمہ البیان۔ اللہ پوچھا، اب ہمارے عورتوں کو پوچھو، جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہماری عورتیں مارکیٹ کو جاتی ہیں اور وہاں سے خریداری کرتی ہیں، ساڑی، ڈریس، اوڑھنی، بھئی بنگڑیاں، پائل، مانگ ٹیلا سب لاتی ہیں، بچوں کے لیے لاتی نہیں لاتی؟ لانے کے بعد دینے والا اتنی تعریف نہیں کر کو رہتا اپنی زندگی میں، لینے والے اس کے نوک دیکھو، لا کیا نوک کے، لا کیا چمک کے، فدا ہوں میں تیرے کس کس ادا پہ، ادائیں لاکھ اور بیتاب دل ایک، لائے سو اوڑھنی ایک، پوری رات سو کو صبح کو اٹھے کے تو بھی سحری میں بھی تعریف جاری ہے۔
ایک ایک کپڑے کی 1.5 گھنٹہ تعریف, ایک ایک کپڑے کی 3 گھنٹے تعریف, ایک ایک پائل کی 3 گھنٹے تعریف, تعریفاں پہ تعریفاں, تعریفاں پہ رنگ کی تعریف, ڈھنگ کی تعریف, ڈیزائن کی تعریف, نقطے کی تعریف, سوراخاں کی تعریف, تعریفاں کر 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 وہ پوری رات گزار دیتی ہیں. کوئی چیز اچھی لگے تعریف پر تعریف, کوئی چیز خراب ہو برائی پر برائی. اسی طریقے سے اگر کسی کو کوئی بہو اچھی لگے, ساس کہنے پوچھو کیسا ماں تمہاری بہو, اللہ اس کے سکی بہو دنیا میں کام بھی, تعریف پر تعریف. اگر کون سی بھی بہو اچھی نہ لگے, ماں کیسا ماں وہ, ارے اس کا نام اس لیے کو, اس کے بارے برائی ہی برائی. تو دونوں ہمیں آتا ہے, اچھائی بیان کرنا بھی آتا ہے, برائی بیان کرنا بھی آتا ہے. اسی طریقے سے بہویں, ساس اچھی ہیں تو اس کی تعریف پر ایک پل باندھیں گی, ساس اگر اسے اچھی نہیں لگی اس کی برائی پر ایک پل باندھے گی. تو بیان تو سب کرتے ہیں, بیان سب کرتے ہیں, لیکن جو بیان کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے زبان اس لیے نہیں دی دنیا بھر کی بکواس بکتی رہے, دنیا بھر کی بکواس بکتی رہے, دنیا بھر کا بکواس بکتا رہے, ایرے غیرے کے بارے میں بولتا رہے, الٹی سیدھی سناتا رہے, آڑا ٹیڑا کہتا رہے. اس کے لیے میں نے تجھے زبان نہیں دی, میں نے زبان دی. ارے بھائی تو 90%, 95%, 99% اگر آڑا ٹیڑا بک رہا ہے, 1% میں نے جو تجھے پیدا کیا اس پیدا کرنے والے کا کلام پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق, جس نے پیدا کیا تجھے اس کا کلام پڑھ. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ مکتب کا جلسہ, یہ مکتب کا جلسہ یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف ایک آدھ بات کہہ کر ختم کر دیں. یہ مکتب کا جلسہ اس لیے نہیں جلسہ کرا دے, نہیں. سب کو, جتنے ہمارے گاؤں والے ہیں سب کے سب یہ نیت کریں, یا اللہ میرے بچے تو قرآن پڑھ لیے, میرا بچہ میری بچی قرآن پاک شروع فرما کر ماشاءاللہ ختم قرآن ہوا ہے, ماشاءاللہ میرے بچوں کو 10 سورہ یاد ہیں, 20 سورہ یاد ہیں, 10 دعائیں یاد ہیں, 40 حدیثیں یاد ہیں. لیکن یا اللہ ہم بھی ہیں ان کے والدین, ہم لوگوں کو آج تک سورہ فاتحہ کا پتہ نہیں ہے. صحیح معنی میں تمام مردوں سے پوچھا کرتا ہوں, شادی ہو کر تم لوگوں کا اتنا سال, آج تک بیگم ذرا تمہاری سورہ فاتحہ سناؤ جی, آج تک بولے, آج تک بولے کیا بھائی؟ ارے وہ بولے کیا؟ اتنا بڑا مجمع ڈرونوں کو بازو بیٹھ کو ہی گھر کو حیبت تاری ہو گئی, کہاں گرفتاری نہیں کر بولے کو تو بیگم گھر کو جا کیا جی بہت زور زور سے نہیں بولے کو تھے. اتنی تو حیبت ہونی ہی چاہیے, تبھی جلابہ نیسو کھانا ملے گا. نہیں کر کے بولے تو کیا بھی نہیں, بہت اوور بولے, ذرہ جمال گوٹا ملا کو دے ڈالے, 3 دن تک اٹھتے نہیں. مستورات سے ہمیشہ محبت سے پیش آنا. آؤ گے بھائی انشاءاللہ؟ کیا جی سب بہت خاموش ہے نصیف صاحبہ. ارے آؤ گے؟ وہ اتنے کی شادی شدہ خالی 400-600 یہاں 4 شادی شدہ 600. آؤ گے بھائی؟ یہ لوگ جب تک بریانی ڈالتے نہیں منہ کھولتے نہیں رو بیٹھ گئی. سو پہلے ڈالو, ریچارج کرو, بعد میں ہمیں بولتی. بعد لوگ ایسا چلتی. سو کیلی دیے سو گڑی سکا, کیلی دیے تو ناشتی, نہیں دیے تو خاموش زندگی پر یوں. ارے کرو گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اب لگ رہا ہے کچھ مرد حضرات یہاں موجود ہیں, اللہ قبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا بے ہمارے بیگم میں نے قبول کیا, ہم نے کہا مجمع کے سامنے. بیگمہ جو نکاح میں دستخط کرتی ہیں آہستہ بول دیتی ہیں قبول ہے, لیکن پبلک کے سامنے کہا مرد نے جب کہا میں نے قبول کیا, تو نے کیا قبول کیا؟
کیا کھانا کھلانا قبول کیا؟ کپڑا پہنانا قبول کیا؟ اچھی طرح دیکھ لینا قبول کیا؟ گھر میں ٹھکانہ دینا قبول کیا؟ ارے اللہ کے بندے، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، جس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کرتے ہیں، لیکن مسلمان جب شادی کر لیتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر ذمہ داری کیا صرف روٹی، کپڑا اور مکان زندگی کے ہیں 3 نشان، کیا اسی پر زندگی ختم ہو جائے گی؟ کہا نہیں، جب اس نے کہا میں نے قبول کیا، یہ عہد کرنا چاہیے، اے اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ کہاں تک بھائی بولو؟ جنت تک، خالی یہاں نہیں، جنت تک، جنت کو لے جاؤں گا میری بیگم۔ بعض لوگوں کو جب میں نے کہا جنت تک لے جانے کی ذمہ داری، نہیں حضرت نکو، حضرت چھوڑو، حضرت کیجیے، وہ نہیں، وہ سنبھالنے ہوتا نہیں حضرت، وہاں دنیا میں سنبھال کو بس سے۔ لطیفہ سنایا گیا، جب دلہن رخصت ہو رہی تھی، دلہا ہنس رہا تھا، دلہن رو رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کیا بھئی یہ عجیب کرشمہ، بچی رو رہی، انہیں نہیں رو رانا؟ تو انہوں بولے آج اس کا رونے کا دن اور اس کا ہنسنے کا دن، زندگی بھر اس کا رونے کا دن اور اس کا ہنسنے کا دن۔ گرفتاری قریب آ گئی سمجھو۔ تو خیر ہمارے عورتیں ماشاءاللہ ہمارے لیے بہت خدمت کرتی ہیں، ہے نا بھائی؟ تو دیکھو جب وہ ماشاءاللہ کھانا پکاتی ہیں، میں محترم خواتین، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تمہاری عبادت کو تم سمجھو۔ ہماری عورتیں، بہت ساری عورتیں ہماری، ان کی عبادت کیا ہے نہیں جانتی۔ وہ یوں جانتی ہیں نماز پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اعتکاف کرنا عبادت، اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی چیز عبادت کی ان کے دماغ میں نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونی چاہیے تم جو کھانا پکا رہی ہو آگ میں، اور جتنا تم آگ کی گرمی لے رہی ہو، آگ میں جل رہی ہو، پسینہ بہا رہی ہو، اللہ سے یہ نیت کرو یا اللہ میں نے میرے شوہر کی خدمت، میرے گھر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت، میرے ساس اور خسر کی خدمت، میرے بچوں کی خدمت کے خاطر یا اللہ میں صبح دوپہر شام آگ کے پاس کھڑے ہو کر کھانا پکا رہی ہوں، جہاں جہاں یہ آگ لگے یا اللہ جہنم کی آگ سے اس جگہ کو حرام کر دے، اللہ حرام کر دے گا، اللہ حرام کر دے گا۔ دوسری بات، گھر میں رہتی ہو اعتکاف کی نیت سے رہا کرو۔ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو جو ثواب اللہ دیتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کا حکم تم اپنے گھر میں رہو۔ اگر تم اللہ کا حکم سمجھ کر گھر کے اندر رہتی ہو، اعتکاف کا اللہ ثواب دے گا۔ جھاڑو لگاتی ہو، جھاڑو لگاتے وقت یہ نیت کرو پروردگارا صاف ستھرا رہنے کا، صاف ستھرا گھر کو رکھنے کا تیرے حبیب نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کے رسول نے فرمایا نظفوا افنیتکم، چنانچہ میں پورے گھر کی صفائی کرتی ہوں، پورے گھر کو صاف و ستھرا رکھتی ہوں۔ اے اللہ اس صفائی کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کہاں تم یہاں جھاڑو لگا رہی ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو جھاڑو لگا دے گا۔ صرف نماز نہیں، جھاڑو پر، گناہوں پر جھاڑو۔ آگ سے اللہ جہنم کی آگ سے خلاصی، اور تم جس وقت گھر میں بیٹھ کر ان تمام کاموں کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو گی، قرآن کا اہتمام کرو گی، ذکر کا اہتمام کرو گی، یہ تو مزید فی ہے، نور علی نور۔ یہدی اللہ بنورہ من یشاء، اللہ اپنے قرآن سے جس کو چاہتے ہیں رہبری فرماتے ہیں۔ پھر یہ بہن جس وقت گھر میں خدمت کے ساتھ
صفائی کے ساتھ، تمام آداب اور عبادت کے ساتھ گھر کے اندر رہتی ہے، وہ گھر سکون کا مرکز، برکتوں کا مرکز، رحمتوں کا مرکز، عافیتوں کا مرکز، عزتوں کا مرکز، اور یہ گھر سلامتی کا مرکز بن جاتا ہے۔ پھر وہ گھر میں جب مرد آئے گا، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا ای المرأۃ خیر یا رسول اللہ، سرکار عورتوں میں نیک عورت، پاک عورت، صاف عورت اور اللہ کے یہاں مقبول عورت، پیاری عورت کون ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا نظر الیہا سرتہ، اذا امر لہا طاعتہ، اذا غاب عنہا حفظت نفسہا ومالہ۔ فرمایا حضور نے اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحفظت نفسہا دخلت الجنہ۔ کہا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یعنی مکمل پردے کا اہتمام کرے، اپنی شوہر کی بات مانے، سیدھے جنت میں چلی جائے گی۔ نیک عورت، پاک عورت، پیاری عورت، محبوب عورت، مقبول عورت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو عورت ایسی رہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے اس کا دل باغ باغ ہو جائے۔ اذا نظر الیہا سرتہ، جب شوہر حکم دے فوراً بات مانے، جب شوہر اسے گھر میں چھوڑ کر چلا جائے، فرمایا اپنی عزت آبرو اور شوہر کے مال و دولت کی حفاظت کرے۔ نیک عورت، میں تو تمام مردوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں تم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو اور خود نیک بننا نہیں چاہتے۔ میں نے کہا بھائی اگر تم چاہتے ہو اس گاؤں میں، کیا گاؤں کا نام؟ چکھلی میں معین الدین چشتی پیدا ہو، نظام الدین اولیاء پیدا ہو، قطب الدین بختیاری پیدا ہو، صابر پیا کلیری پیدا ہو، امام بخاری پیدا ہو، امام مسلم پیدا ہو، امام ابو داؤد پیدا ہو، ابو حنیفہ پیدا ہو، امام شافعی پیدا ہو، امام مالک پیدا ہو، احمد بن حنبل پیدا ہو، قاسم نانوتی پیدا ہو، رشید احمد گنگوہی پیدا ہو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پیدا ہو۔ تم چاہتے ہو مہاجر انصار کے نقش قدم پر چلنے والے مرد اور عورت پیدا ہو تو تمہیں نیک بننا پڑے گا، تمہیں اچھا بننا پڑے گا، تمہیں سچا بننا پڑے گا، تمہیں پاک کھانا پڑے گا، تمہیں پاک رہنا پڑے گا، تمہیں زبان کی پاکی، نظروں کی پاکی، دل کی پاکی، دماغ کی پاکی، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا نظام جب تم بنا لو گے، چند سال بعد دیکھو گے آج کا مکتب کل کا دارالعلوم بن چکا ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں۔ اور دنیا میں جتنے بڑے بنے وہ سب کے سب دیہات کے بنے۔ ذرا جا کر دیکھو کیسے کیسے قریوں کے آج بھی ابراہیم دیولہ ہیں، دیولہ ایک ہی ایک مسجد کا شہر، تبلیغ کے بڑے ہیں، احمد لاٹ کاوی کے ایک ہی ایک مسجد کا گاؤں، مولانا الیاس صاحب کھاندلہ کے چھوٹے گاؤں کے، مولانا یوسف صاحب چھوٹے گاؤں کے، قاسم نانوتوی نانوتا کے، رشید احمد گنگوہی گنگوہ کے، چھوٹے چھوٹے گاؤں کے رہنے والے آج کے مدارس کے بڑے ہوں یا مساجد کے بڑے ہوں، خانخواہ کے بڑے ہوں، مکاتب کے بڑے ہوں، تبلیغ کے بڑے ہوں، تزکیہ کے بڑے ہوں، سب بڑوں کا گاؤں چھوٹا چھوٹا گاؤں رہا اور اللہ نے ان کو عالم میں پہنچایا۔ انشاءاللہ یہ بچوں کو بھی، جیسے ایک بزرگ کے پاس کسی نے آ کر کہا حضرت میرے بچوں کے لیے دعا کرو، حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے۔ انہوں نے کہا حضرت دعا واپس لے لو، بڑا دلیندر میں میرے سکا میرا بچہ نہیں بننا۔ حضرت بولے بھائی آپ جب دعا کی درخواست کیے ہیں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کی طرح آپ کے بچے کو بنائے۔ تو انہوں نے پھر کہا نہیں حضرت نہیں یہ دعا نکو حضرت، واپس سے نکو یہ دعا کی بھائی نکو، نہیں حضرت میں برابر نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے پیٹ سے جو بچہ جنم لیا، آپ کے نسل میں جو آیا وہ آپ کی طرح بنے۔ کہا نہیں حضرت آپ کی طرح بنے، دعا کیجیے۔
فرمایا بیٹا سن، اگر تو چاہتا ہے تیرا بچہ نیک بننا، سب سے پہلے تم دونوں کو نیک بننا ہوگا، تم دونوں کو نیک بننا ہوگا۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ماں باپ اس کے قصوروار ہیں بچے کے بگاڑ کے۔ ماں باپ بچے کو یہودی بنا دیے، نصرانی بنا دیے، مجوسی بنا دیے۔ سب سے پہلی بدعت حضرت تھانوی نے فرمایا وہ بالوں کا بے ڈھنگا رکھنا۔ اب آپ جتنے بچے ہیں سب کے بال دیکھ لو، 26 قسم کے ڈیزائنر رہیں گے بالا میں۔ وہ بال کون سی کٹنگ کرایا؟ سو باپ۔ کون سی کٹنگ کرایا؟ چچا۔ کون سی کٹنگ کرایا؟ دادا۔ کون سی کٹنگ کرایا؟ ماں۔ کون سی کٹنگ کرایا؟ خالہ۔ کون سی کٹنگ کرائے؟ نانی۔ کون سی کٹنگ کرائے؟ دادی۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، جو پہناؤ گے پہن لیں گے۔ ان بچوں کو چڈی بادشاہ کس نے بنایا؟ کھڑموت کس نے بنایا؟ کون بنائے؟ بنانے والے۔ اب یہاں امی زور سے آ رہا، امی جا کو مدل کو جا، کہاں مدل کو جا، باہر جا، کوئی نہیں۔ یہ بی سی، آدھا سی میں ختم ہو گیا میٹیریل، آ جاتا سیدھا۔ کیا رے بیٹا لکھا ہے سو تو سی تک ختم ہوگا؟ نہیں ڈی بھی سب ڈال۔ پیشاب میں بچے کیا کر لکھتے ہیں؟ سو یہ بی سی میں آدھا سی میں میٹیریل ختم۔ عوام بزرگاں جس وقت کمرے وفات کا وقت قریب تھا، کہنے لگے بیٹا اس کمرے میں گناہ نہ کرنا، میں نے 2000 قرآن اس کمرے میں ختم کیا ہے۔ کتنے ہزار قرآن؟ اب ہمارے گھراں کی کیورنگ کی ضرورت کچھ نہیں، مار 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 کو فاؤنڈیشن گھٹ ہو گیا۔ کیا مار کر؟ پیشاباں۔ یہ ترتیب کس نے سکھائی؟ ماں یوں کہے بیٹا ٹوپی پہن، ٹوپی پہن۔ دین کی مجلسوں میں آج بغیر ٹوپی کے لوگ آنے کو شان سمجھ بیٹھے۔ پہلے کیا تھا؟ ٹوپی کے بغیر اللہ والوں سے آ کر کوئی ملتا نہیں تھا۔ ٹوپی پہن کر، اب جو ٹوپی پہنے بغیر باپ کی اولاد سماج کے لیے ٹوپی پہنے گا؟ میرا باپ آج پہنا نہیں، میرا دادا آج پہنا نہیں۔ اور کیا بولتا؟ ٹوپی تو ٹوپی دور کی بات حضرت، ہمارے دادا بغیر لنگی کے خالی چڈی میں پھرتے تھے۔ سو ہمارے بابا لائٹ ذرا شارٹ میں آئے، میں ذرا پیجامہ پہن کو غنیمت کیے، ورنہ ہمارے لکڑ دادا جو تھے خالی لنگوٹ باندھ کو پھر لکھتے سونو۔ ایسے سب خاندان میں ہم لوگ جب نیک بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، خود نیک بننا نہیں بنا۔ ابھی نہیں کیا کرتا، پھک ڈال کو بچے کو دیکھو، جا کو بجھا ڈال بیڑیاں۔ ہماری غلطیاں بتا رہا ہوں میں، بچے بگڑتے نہیں، ہم بگاڑتے ہیں۔ بیڑی لانے بچوں کو بھیجتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بچے کو بیڑی کا، یہاں تک کہ مجھے بڑا دکھ کے ساتھ سنانا پڑ رہا ہے، جب میں باگل کوٹ گیا، ہمارا ایک شاگرد مولوی عالم حافظ قاری وہ کہنے لگا میرا باپ جوتے مار کر مجھ سے شراب منگاتا ہے، شراب منگاتا ہے۔ بچوں کو بیڑی کا راستہ تم لوگ بتاتے ہو، شراب کا راستہ تم لوگ بتاتے ہو، گٹکے کا راستہ تم لوگ بتاتے ہو، بھنگ کا راستہ تم لوگ بتاتے ہو۔ بچے جو قرآن ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ان سے ان کے بارے میں قسم کھانا چاہیے تمہیں، ہم ان ہاتھوں سے، جن ہاتھوں میں انہوں نے قرآن کو لیا ہے، بیڑی نہیں پکڑوائیں گے۔
اور یہ بجھانے کے لیے بھیجے ان ہلو جاؤ کو، ابا بھی گھسیٹتا نا، میں بھی گھسیٹ کو دیکھتا ہوں، وہ گھسیٹ کو دیکھتا ہے نہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں، حقیقت ہے. آج ہمارے پوٹے پوٹے ختنہ کر کو 2 دن نہیں بیڑیاں مار لے پھرتی. بہت ساروں کو ختنہ بھی ہو کو نہیں، چچا کو، دادا کو، پوترے کو، سب کو ملا کو ایک ساتھ ہوتا. سو ایک جگہ پر گیا تو لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں یہ مدرسہ فیمس ہے ختنے کے مدرسے سے. کہنے لگے کہ یہ جگہ پر اب تک 8000 ختنے ہو گئے، ایک بچہ بھی قرآن ختم نہیں کیا. ختنے تو ہو گئے لیکن قرآن ختم. لیکن ماشاءاللہ جس وقت ہم لوگ جلسے میں گئے اس وقت 12 بچے قرآن پاک ختم کیے، پہلی مرتبہ 30 پر 8 سال میں. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں میرا بچہ نیک بنے، اور ہر ایک بھی چاہتا. کوئی بھی باپ اپنا بچے کو خراب کرنا نہیں چاہتا، گندا کرنا نہیں چاہتا، برا کرنا نہیں چاہتا، چاہے وہ کتنا گندا کیوں نہ ہو. ہمارے زمانے میں انٹرنیشنل ڈاکو کا بیٹا عالم بنا، انٹرنیشنل، منکی کے نام سے وہ فیمس تھا. منکی ندیم. وہ کرتا کیا تھا؟ ایک جھاڑ سے دوسرے جھاڑ کود جاتا تھا، جمپ مارتا تھا، چھلانگ لگاتا تھا. پولیس اسے کبھی پکڑ نہیں سکتی تھی. وہ بچہ، وہ نوجوان جس وقت تبلیغ میں گیا اور اسے اللہ نے ہدایت دی اور وہ تبلیغ میں جانے کے بعد سدھرا، اپنے بچے کو اس نے عالم بنایا، اور عالم بنانے کے بعد اس بچے کو اس نے یوں چاہا کہ میرا بچہ بزرگوں کی صحبت میں رہے، میں اپنی صحبت سے نکال دوں. تو کہا کہ وہ جب بزرگوں کی صحبت پہ چھوڑنے گیا خود بھی رہ کر اللہ والا بن گیا. کوئی بھی ڈاکو جب اپنے اولاد کو ڈاکو بنانا نہیں چاہتا، چور اپنے اولاد کو چور بنانا نہیں چاہتا، ڈباؤ، دھوکے باز، وہ اپنے اولاد کو دھوکے باز بنانا نہیں چاہتا. وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اولاد نیک بنے. تو سب چاہتے نا بھی انشاءاللہ؟ ارے وہ سب چاہتے نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. سب کے ہاتھ اٹھ رہی کیا؟ سب کے ہاتھ، جن کے ہاتھ نہیں اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. سب ہاتھ کی حاضری لے رہا ہوں میں. سب ہاتھ اٹھاؤ کہیں کہ ابھی دیکھو دائیں بائیں سب اٹھاؤ کہیں. 20 پہ ہاتھ نہیں اٹھانے کیا نیک بنانے چاہتے ہیں؟ دیکھو یہ لائٹ کے پاس سے 4 ہاتھ جھٹ کو ہی سو. کیا ہوئے ہاتھ؟ کیا ہوئے تم لوگوں کے؟ نکالو جیبان سے، جیبان سے نکالو بھئی. خالی باتاں جیبا میں ہاتھاں چھوڑو. ماشاءاللہ اللہ قبول فرما. سب چاہتے نا بھئی جو ہاتھ اٹھائے اللہ ان کے نسلوں میں اولیاء اللہ پیدا کرے. زور سے آمین بولو، زور سے آمین بولو. انشاءاللہ اللہ اس آمین کو قبول کرے گا انشاءاللہ. کوئی بعید نہیں. جب آپ چاہ لیے میرا بچہ ولی بنے، اللہ کیا بنائے گا؟ بولو جلدی بولو. ارے کیا بنائے گا؟ ولی بنائے گا. میرا بچہ اللہ والا بنے، اللہ بنائے گا. میرا بچہ عالم بنے، اللہ بنائے گا. میرا بچہ حافظ بنے، اللہ بنائے گا. میرا بچہ ایسا بنے کہ لوگوں کی ہدایت کا اللہ اسے سبب بنا دے، ذریعہ بنا دے، اللہ بنائے گا. بنانے والی ذات کس کی ہے؟ بھئی ہم کمزور ہیں، بھئی ہمارا اللہ کمزور نہیں ہے، ہم ضعیف ہیں. اور تنصرون بضعفائکم، ہماری کمزوری کو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ماں ہاتھ اٹھا کر کہہ دے، باپ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا اللہ میرے بچے کو قبول کر، یا اللہ میرے بچے کو قبول کر، یا اللہ میرے بچے کو قبول کر، اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا. شب برات گزر چکی ہے اور اب آئندہ رمضان آنے والا ہے. درمیان میں ہمارے پاس راتوں کے راتیں موجود ہیں، رمضان کے روزے موجود ہیں، سحریوں کے سحریاں موجود ہیں، افطاریوں کی افطاریاں موجود ہیں. اگر ہم نیت کر لیں تب تمام روزوں کے بعد ہم اپنے نسلوں کے لیے خوب دعا کریں گے، خوب دعا کریں گے، خوب دعا کریں گے. انشاءاللہ اللہ چند سال میں بتائے گا گھر گھر میں انشاءاللہ حافظ قرآن ہوگا. کوئی مشکل نہیں.
اس کے لیے میرے بھائی ہمارے بچوں کو خراب مت کرو. نیت یہ کر لو انشاءاللہ کہ جب تک ہمارے بچے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھائے رکھیں گے اس وقت تک ہم لوگ ان کے ہاتھ میں بیڑی نہیں دیں گے. کیا نہیں دیں گے بھائی؟ بیڑی نہیں، غلیظ چیزاں نہیں دیں گے. کون سے بھی غلیظ چیزاں نہیں. وہ سب کیا کیا آئٹم ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ گنائے تک ٹائم پر اس کلت بولے سو. حضرت ہمارے یہاں فاتحہ کیسا دلاتی معلوم کیا کیسا بھائی؟ شب برات کے موقع پر کون تو بھی مثال کے طور پر گنیش بیڑی کا عادی تھا، تو جب اس کے سلسلے میں فاتحہ دلاتی گنیش بیڑی کے کٹے لگا رکھ ڈالتی کہتے ہیں. رکھ ڈال کو کی پوچھے تو اس کی روح بیڑی تلاش کر لے کو آتی کہتے اس دن. واہ کیا اچھی روح ہے. اللہ کے پاس جا کو بھی بیڑی تلاش کر لے کو پھرنے والی روح کتنے منحوس روح رہیں گی انہیں. بیڑی تلاش کر لے کر آتی ہے. میں پوچھا وہ دلیندر جب ایک بار گھر سے نکل گا دوبارہ کیوں بلا رہی؟ نکل گا نہیں ایک بار مر کو چلے گا نہیں، مر کو چلے گا. اس کے ساتھ بیڑیاں بھی گئے، شراب بھی گئے، کٹا بھی گیا، وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، سود بھی گیا، سب گیا. وہ دلیندر روح کو بلاتے کیوں؟ تاکہ تمام بچوں کے ماحول خراب کرے، تمام جوانوں کا ماحول خراب کرے، تمام ماں باپ کا ماحول خراب کرے، تمام عورتوں کا ماحول خراب کرے. یہ تمام رسومات پہلے ختم کرو. کون سی بھی روح آتی نہیں، جو آ رہی ہے وہ منحوس روح آنے کی ضرورت ہی نہیں. جہاں ہے وہاں رہنے دیجئے. اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلا کام مکتب سے جڑنا ہے. اب ہم سدھریں گے کیسے؟ اس کے لیے آسان ترتیب. مکتب یہ صرف بچوں کا نہیں ہوتا. مکتب میں 3 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 بچوں کا، نمبر 2 مردوں کا، نمبر 3 عورتوں کا. بے تو بچوں کا مکتب ہو گیا. اب ہمارے گاؤں میں مردوں کا مکتب شروع کریں. اس لیے کہ اقرا کا پیغام لے کر حضور جب تشریف لائے سب سے پہلے دار ارقم آپ نے شروع کیا. جب دار ارقم شروع کیا سب سے پہلے آپ نے مکے کے بڑوں کو جوڑ کر پڑھایا. مکے کے بڑوں کو جوڑ کر، بڑی بڑی عمر والے، ہر نوجوان، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ہر ادھیڑ عمر کا سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں داخلہ لیے. سبوں نے تعلیم حاصل کی. تو آج یہ صرف اس مکتب کا مدرسہ نہیں، اس مکتب میں نیت کرو انشاءاللہ ہم بڑے بھی اللہ کا نام لے کر اللہ کا کلام پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. آؤ، شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹھو، اساتذہ موجود ہیں، علماء موجود ہیں. ماشاءاللہ لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے. لڑکیوں کے مدرسے میں مستقل ایک نظام بنا ہوا ہے. بچیاں قرآن ختم کر رہی ہیں. اسی جگہ پر ہماری عورتیں بھی داخلہ لیں. میرے عزیز بھائیوں، ہم روزانہ صرف آدھا گھنٹہ سے ہی قرآن کے لیے دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی، گاؤں بدل جائے گا. اسی لیے کہا لا تسب الدہر، زمانے کو گالی نہ دو. انا الدہر کلو، پورا زمانہ میرا ہی زمانہ ہے. اقلب اللیل والنہار، دن کو لانا رات کو لانا، وہ دنوں رات کو بدلنا، یہ سب میرا کام ہے. زمانے کو گالی نہ دو. فرمایا آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا. ان کو کہنا چاہیے ارے بھائی زمانہ نہیں بدلا، انسان بدل گیا. زمانہ واچ، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، مشرق وہی ہے، مغرب وہی ہے، شمال وہی ہے، جنوب وہی ہے. بدلا تو کون بدلا؟ انسان بدل گیا. عادتیں بدل گئی، طور طریقہ بدل گیا، تہذیبیں بدل گئی، اور اس کے اندر کے خصلتیں بدل گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتیں بھی رک گئی. اگر انشاءاللہ انسان بدل جائے گا. اسی لیے دعوت و تبلیغ کو کیا کہتے تھے؟ چلتا پھرتا مدرسہ. دعوت تبلیغ کو کیا بولتے تھے؟ دعوت تبلیغی جماعت نہیں رہتے.
ارے بھئی جماعتوں میں جو جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر تجھے یہ جگہ بیٹھ کر پڑھنے میں تکلیف ہے ٹھیک ہے بھئی ماہانہ 3 دن نکل پڑھ. اگر عورتوں کو ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے 3 مہینے کے ایک بار 3 دن نکلو پڑھو. مرد حضرات اللہ کے راستے میں جا کر پڑھے، عورتیں اللہ کے راستے میں جا کر پڑھے. ارے بھئی اللہ کے راستے میں جانے کے بعد کیسی کارگزاری. ایک عورت مؤذن صاحب کی بیوی 50 پر 5 سال سے نماز پڑھ رہی، جس وقت اسے 3 دن لے کر گئے، جانے کے بعد جب حلقے میں بیٹھے، جب اس سے پوچھا ذرا بتاؤ امی جان آپ نماز کیسی پڑھتی ہیں، ذرا اسی کے مطابق ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگی میں اللہ اکبر تکبیر باندھتی ہوں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتی ہوں، پھر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سبحان اللہ 30 پر 3 بار، پھر اٹھ کر کھڑی ہوتی، پھر سجدے میں جاتی ہوں الحمدللہ، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں اللہ اکبر، پھر کھڑے ہو جا کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اسی طرح 50 پر 5 سال سے نماز پڑھ رہی. کتنے سال سے 50 پر نماز ہوئی کیا بھائی؟ ارے بھائی نماز ہوئی، نماز میں پڑھ 300. ارے بولو بھائی، نیچ پڑھتی سبحان اللہ الحمدللہ. میں بھی ہاؤ حضرت ہمیں بھی ایسا اتنا پڑھ لے 300 کیوں بھائی ایسا لا الہ الا اللہ پڑھتی نماز میں؟ ارے بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. وہ اللہ کی بندی 50 پر 5 کیوں؟ شوہر مؤذن کبھی پوچھا ہی نہیں بیوی سے کیا پڑھ رہی ہیں. تو ہم جب جماعتوں میں جائیں گے ہماری اسکیننگ ہوگی، ہماری خرابی نظر آئے گی، ہم کیا جانتے کیا نہیں جانتے پتہ چلے گا، پھر ہماری زندگی کا نقشہ انشاءاللہ بدلے گا. تو اس لیے مرد روزانہ آدھا گھنٹہ جو جس مسجدوں میں ہیں اپنے امام کے ساتھ جڑو اور کام کرو، اور عورتیں روزانہ آدھا گھنٹہ. انشاءاللہ موبائل کی غلیظ عادت بھی ختم ہو جائے گی. موبائل جب سے آیا سب کا منہ بیل کا منہ ہو گیا. خالی باتاں. جیسے ہمارے خواتین خاص طور پر اس بات کو سمجھے کہ ہم لوگ، میرے عزیز بھائیو دیکھو مرنا ضرور ہے. آج نہیں تو کل ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے. دنیا کی زندگی کوئی پائیدار نہیں. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر ينفد والنعیم یزول فإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. اے میرے دوست یہ رنگ رنگیلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جا. عمر ختم ہو جائے گی اور نعمتیں زائل ہو جائیں گی. جب تو کسی جنازے پر سے گزرے فعلم جان لے اس بات کو بأنها محمول، یہ ایک دن تجھے بھی جنازے پر سے گزرنا ہوگا، جنازہ بن کر گزرنا ہوگا. یہاں قبرستان ہے کیا بھائی؟ ہے قبرستان ہے؟ ذرا قبرستان میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو. اسی قبرستان میں بڑے بڑے ترم خاں دفن ہی، مغرور دفن ہیں، نیک لوگ بھی دفن ہیں، گندے لوگ بھی دفن ہیں. اللہ سب کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے عذاب سے ان کو محفوظ کرے. دعا تو ہم سب کریں گے بھائی، تمام مرحومین کے لیے دعا کریں گے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. سب مرحومین کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ زندوں کی مردوں کی سب کی مغفرت فرما. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن میرے عزیز بھائیوں زندگی میں رہتے ہوئے ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا اچھا کر لے اگر تمہیں یہاں بٹھا کر پوچھے کیا بھائی تمہیں صحیح بولو جو تمہیں اچھے آدمی کیا، صحیح بولو تمہیں اچھے آدمی کیا. اگر ہم سے کوئی پوچھے صحیح بولو بھائی
ہم لوگ خود اچھی طرح جانتے ہیں ہم کیسے ہیں، ہم کون ہیں، ہماری زبان کیسی، ہمارا دل کیسا، ہماری آنکھیں کیسی، ہمارے اخلاق کیسے، ہمارا دماغ کیسا، ہمارا سوچ کیسا، ہماری فکریں کیسی۔ دنیا بھر کے لوگ تمہیں برا بھلا کہے، اگر تم اچھے ہو اللہ کے یہاں بھی تم اچھے ہی سمجھے جاؤ گے۔ استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ۔ دنیا بھر کے لوگ تمہیں اچھا کہے لیکن تم یوں سمجھتے ہو تم اچھے انسان نہیں ہو، اللہ کے نزدیک بھی تم اچھے انسان حقیقت میں نہیں ہو۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ میں یوں کہتا ہوں جب میں اپنے آپ کو اچھا نہیں کہتا، اچھا نہیں سمجھتا، تو پھر ہمارے فرشتے ہمیں اچھا کیسے بولیں گے؟ اسرائیل اچھا کیسا بولے گا؟ جبریل کیسے بولیں گے؟ اللہ کیسے بولے گا؟ زمین کیسے بولے گی؟ آسمان کیسے بولے گا؟ کوئی بھی ہمیں اچھا ہرگز نہیں بولیں گے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اچھا نہ بنائیں۔ اور یہ مکتب اچھا بننے کا راستہ، کیا بننے کا راستہ بولو بھائی؟ ہاں، تو سب اچھے بنیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور مکاتب میں توبہ بھی کرو انشاءاللہ۔ یا اللہ آج تک زبان سے الٹی سیدھی باتیں بہت کہہ چکا ہوں، یا اللہ بہت سارے لوگوں کو ڈبا چکا ہوں۔ بعض لوگ مستقل ڈبانے کا دھندا کر رہی سنو۔ کوئی دھندا بولو، کون سا دھندا؟ ڈبانے کا دھندا۔ ہر ایک کے پاس جانا، اپنا دکھ درد سنانا، حل ان کے پاس سے لے لینا، لے لے کو غائب ہو جانا۔ لیتے وقت بلی کی طرح رہتے ہیں، مانگنے گئے تو شیر کی طرح بن جاتے ہیں۔ لیتے وقت کیسے رہتی؟ اسی طرح زمینہ مار لینا، چرا لینا، یہ تمام گندی عادتیں جس سے ہمارا ایمان تباہ ہوتا ہے، وہ تمام گندی عادتوں کا خاتمہ کریں۔ اور ہمارے عورتوں سے ادباً میں گزارش کرتا ہوں کہ ہماری زبان سے، تمام مردوں سے بھی کہتا ہوں، 4 چیزیں ہم اپنے بدن سے نکال دیں۔ نیت کرو انشاءاللہ آج ہم نکال دیں گے انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک بنے، نمبر 1 غلط بولنا زبان سے نکال دو۔ نکالو گے؟ سب نکالو گے؟ غلط نہیں بولنا۔ کیوں؟ یہی زبان سکرات میں کلمہ پڑھنے والی، اگر یہ زبان کنٹرول میں نہیں رکھو گے، الٹے سیدھے بکو گے، جھوٹ بولو گے، غیبت کرو گے، دھوکہ دو گے، دغا دو گے، لوگوں کو برا بھلا کہو گے، گالی دو گے، گانا گاؤ گے، غلیظ باتیں کرو گے، سچ بولو بھی یہ زبان سے کلمہ نکلے گا؟ ارے نکلے گا بھائی۔ اس لیے ہماری عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہماری عورتیں اذا اجتمعنا قلنا وقلنا، جب جمع ہو جاتی ہیں خوب بولتی ہیں، خوب بولتی ہیں، خوب بولتی ہیں۔ سانس لے لے کو، ایک خاتون کو دمے کی شکایت، ان کو جب دمے کی شکایت تھی، میں پوچھا ان کے شوہر سے، دمے کی شکایت ہے نا تمہارے بیگم کو، ذرا بولنا کم کرے کیا؟ ارے کہاں بولنا کم کرے حضرت، دمہ آنے کے بعد سے سانس لے لے کو 2 بار بولنا شروع کر ڈالی انہیں۔ پہلے سنگل بار بولنے کو تھی، سو اب کتنے بار بول رہی؟ 2 بار بول رہی۔ تو سب سے پہلی بات، ہم غلط بولنا اپنی زبان سے ختم کریں۔ نمبر 2، کسی کے بارے میں غلط سوچنا ختم کرو۔ ضرورت نہیں سو چیز ہو، بھئی آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں، تم نہ اس کے بارے میں بولے کہ ابھی سوچنے کے واسطے نہیں، کیا کچھ سوچ رہی؟ باپ کو اجازت ہے بیٹے کے بارے میں سوچے، بیٹے کو اجازت ہے والدین کے بارے میں سوچے، شوہر کو اجازت ہے بیوی کے بارے میں سوچے، بیوی کو اجازت ہے شوہر اور بچوں کے بارے میں سوچے، جس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں سوچنے کی اجازت ہے، جو تمہارے ذمے نہیں ہیں ان کے بارے میں سوچنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔
ضرورت بھی نہیں ہے. کئی کو جی خالہ جان دبلے ہوگی، کیا کروں باغوں کی فکر. بعض لوگوں کو بڑی فکر، تمہاری بہو کیا ہوئی، تمہارے بہو کے نند کیا ہوئے، انہوں کیا، گاؤں گلی کا قصہ. اللہ، اب بھی دیکھو میں بیان کر لے کو ہوں، وہاں پتہ کر لے کو ہی. اب بھی دیکھو یہاں بیان کر لے کو ہوں میں، وہاں آگو کارگزاری، تمہاری انہوں کیا ہوئے، انہوں کیا ہوئے. شہداء. دوسری بات، غلط سوچنا ختم کرے. تیسری بات، غلط کھانا ختم کرو. غلط کھانا، آڑے ٹیڑے ہر آیت در گھسیٹ. کیا آتا کہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کس کا مال، کہاں کا مال، کون لایا، کہاں سے لایا، سب جو بھی لا رہے گھسیٹ کر کھاؤ مت. ایک اللہ کا بندہ مزدور، جب وہ مزدوری کے لیے جا رہا تھا تو بیگم اسے اکرام کے ساتھ اسے روانہ کی. یہ سنت ہے جب عورتیں، مرد حضرات کمائی، دیکھو بھئی کمائی میں برکت پیدا کرنے کی باتیں بتاتا ہوں، سنو، بڑی قیمتی باتیں مرد و عورتوں کے لیے. انشاءاللہ کبھی تمہارے گھر میں تکلیف نہیں ہوگی. کرو گے بھی انشاءاللہ، سب کرو گے انشاءاللہ. یہ آپ کو قیمتی بات دے کر جا رہا ہوں، 1 کروڑ کی بات فری میں میرے طرف سے گفٹ. تم نہ کرو گے انشاءاللہ، اور جب نیت کرو انشاءاللہ، جب اللہ دے گا اللہ کو ہم دیں گے انشاءاللہ. دیکھو اب انشاءاللہ نہیں آ رہا، کتنے فقیرہ ہیں نا جی تمہیں. جب لینے کی بات آئے تو انشاءاللہ زور سے آیا، جب دینے کی بات آئے گی تو انشاءاللہ کمزور ہو گیا. جب اللہ دے گا، یہ نیت کرے تو اللہ دے گا. جب اللہ دے گا انشاءاللہ ضرور اللہ کو دیں گے. دو گے انشاءاللہ. اللہ کے راستے کو دینا، اللہ کے قرآن کو دینا، اللہ کے رسول کے مہمان کو دینا، اللہ کے گھر کو دینا، اللہ کا کلام جن مدارس پہ پڑھائے جائیں گے ان مدارس کو دینا، اللہ والوں کو دینا، اللہ کا کام کرنے والوں کو دینا. کرو گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا کام یہ ہے، حلال کھانے کے لیے سب سے پہلا کام، جس وقت گھر کے اندر داخل ہو، جس وقت گھر کے اندر، تو السلام علیکم ورحمت اللہ بولو. کیا بولو گے انشاءاللہ؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. دوسری بات، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جب السلام علیکم ورحمت اللہ بولنا، دوسری بات والصلاة والسلام علی رسول اللہ. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ گھر کے دہلیز پر پڑھ کر بعد میں گھر کے اندر جانا انشاءاللہ. جاؤ گے روزانہ صبح یاسین، شام کو واقعہ، اور صبح جانے سے پہلے صدقہ دے کر جانا. کیا دے کر جانا؟ اور جب آپ چلے جائیں تو بیوی سے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں فون کر کے، بیگم کیا آپ کی ظہر کی نماز ہو گئی؟ میں بھی ظہر پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیجئے. میں بھی عصر پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیجئے. میں بھی مغرب پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیجئے. بیگم کو نماز کی ترغیب دینا. انشاءاللہ آپ اگر بیگم کو نماز کے لیے کہتے رہو گے، اللہ تمہاری کمائی اتنا آسان کرے گا، اتنا آسان کرے گا، اتنا آسان کرے گا، جو کمائیوں پر اللہ کی طرف سے غضب کا تالا پڑا ہوا ہے، اللہ وہ تالا نکالے گا اور اللہ خوب دینا شروع کر دے گا. تیسری چیز، جن لوگوں نے سود لے رکھا ہے، لون لے رکھا ہے، چاہے وہ گاڑی کا ہو، زمین کا ہو، ایجوکیشن ہو، یا گھر کے لیے ہو،
جس کے لیے بھی آپ نے سودی قرض لے رکھا ہے، سنو، وہ لوگ کبھی ترقی نہیں پا سکتے، کبھی نہیں پا سکتے، کبھی نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ سے جنگ موڑ لیا ہے، اور اللہ سے جنگ موڑنے کے بعد کسی کی ترقی نہیں ہوتی۔ جیسے عورتیں سنگا ونگا لے کر پیسہ رکھے ہوئے ہیں، مثلا کیا دعا کرے گا تو بھی انہیں برکت پروف ہو جاتی، رحمت پروف، برکت پروف، مغفرت پروف۔ اس لیے سب سے پہلے آج ان تمام باتوں سے توبہ کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا۔ یا اللہ، جو کچھ حرام چیزوں سے ہمارا تعلق ہے ان سب سے ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی اس حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کے طرف سے برکتوں کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ کرو جب انشاءاللہ۔ چوتھی چیز جس کو میں نے کہا، زبان کی حفاظت، دماغ کی، سوچ کی حفاظت، کھانے کی حفاظت، اور جو آخری چیز ہے وہ خواہشات کی حفاظت، جسے کہتے ہیں دل کی حفاظت۔ بولے کس کی حفاظت؟ خواہشات پورا کرنے کی جگہ کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ بولو بھائی، اللہ نے جنت ایسی جگہ بنائی جہاں پر ہم جا کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ کے طرف سے نزلا من غفور الرحیم، دسترخوان بچھایا جائے گا، جو بھی تمہارا جی چاہے گا سب کے سب وہاں اللہ دے گا۔ جس وقت دیہاتی انسان نے یہ بات سنی، مولانا سے پوچھا، حضرت کیا وہاں پر بیڑی ملے گی؟ کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ بولو بھائی۔ حضرت نے فرمایا ہاں ملے گی، لیکن جلانے کے لیے جہنم کو جانا ہوگا۔ بیڑی ملے گی ضرور، لیکن جلانے کہاں جا کو آنا؟ جہنم میں جا کو بیڑی سلگالے کو آنا۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اللہ کچھ معلوم۔ تو وہ سے غلیظ خواہشات سب رکھو نو کو، اچھے خواہشات انشاءاللہ اللہ دلائے گا، کرے گے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ بات میں نے کہی۔ دوسری بات، ہمارے ان بچوں کو، ہماری ان بہنیں جو قرآن ختم کر چکی ہیں، سنو بھائی، مکتب کے ذمہ دار بھی سنو، علماء بھی سنو، مکاتب میں کبھی فراغت نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ یہ سب سے اہم بات سنو، مکاتب میں کبھی فراغت، کالج میں فراغت ہے، مدارس میں فراغت ہے، یونیورسٹی میں فراغت ہے، مکتب میں فراغت اس نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ قرآن ختم ہو گیا، قرآن پاک کا دور شروع کرو، دور ناظرہ۔ کیا ناظرہ؟ 10 بار دور، 20 بار دور کراؤ۔ دور ختم ہو گیا تو اسے حفظ کراؤ، حفظ ختم ہو گیا اسے تفسیر پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ، اور آپ اردو سکھاؤ، پڑھاتے رہو، تاکہ کچھ نہ کچھ کنیکشن ان بچوں کا جوانی تک بھی مکتب کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے، ابھی میں ایسی جگہ سے سفر کر کے آیا گزشتہ جمعہ، جہاں کی کارگزاری بہت درد بھری کارگزاری، مکتب سے جو بچے قرآن پڑھ کر فارغ ہو گئے اور اساتذہ کی نگرانی سے چھوٹ گئے، اساتذہ سے کنیکشن چھوٹ گیا، قرآن سے کنیکشن چھوٹ گیا، دینی تعلیم سے کنیکشن چھوٹ گیا، آج وہ نشے کے عادی ہو گئے ہیں، شراب کے عادی ہو گئے، غلیظ حرکتوں کے عادی ہو گئے، غلیظ چیزوں کے عادی ہو گئے، ایسی غلیظ حرکتوں کے عادی ہو گئے جسے نہ میں بول سکتا ہوں، جسے آپ سننے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کیا کیا؟ بچہ پڑھ لیا چھوڑو، وہ وقت تو ہمیشہ خالی ہے۔ ارے جو وقت بچہ جب
10th ہو جائے 12th ہو جائے کالج میں پڑھے، وہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مدرسے سے کنیکشن آپ جوڑے رکھیں گے، انشاءاللہ ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا تقوی، ان کا توکل، یہ بچے اچھے بن کر رہیں گے، کبھی خراب انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ان کو نکال دیے، آج میں کہہ رہا ہوں ہمارا یہ مکتب شروع ہو کر کتنے سال ہوا بھائی؟ 5 سال ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی کوئی مکتب پڑھاتے تھے ہوں گے؟ ہاں، اس مسجد میں 5 سال ہوا۔ جہاں جہاں پرانے مکاتب کے پڑے ہوئے بچے ہیں، آج ذرا ان بچوں کا حال دیکھو، آج ذرا ان بچوں کا حال دیکھو، اتنا برا حال جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب تک وہ بچے جماعت میں جانے کی عمر کے نہیں ہوتے تب تک مدرسے سے مکتب سے ان کو کاٹو مت۔ جب وہ ماشاءاللہ 18 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، پڑھائی ختم ہو گئی، پڑھائی ختم ہو کر اب نوکری میں جا رہے ہیں، اب ان کو کہاں جانا؟ اب ان کو جماعتوں میں جانا شروع کر دینا۔ ایک جگہ سے کنیکشن کٹا، دوسری جگہ سے کنیکشن جڑا، پھر انشاءاللہ یہ موت تک بگڑیں گے نہیں، موت تک بدلیں گے نہیں، موت تک خراب نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ یہاں کے نوجوان تمام نوجوانوں کے لیے بہترین کارگزاری سنانے کے لائق بنیں گے اور سب کے لیے یہ نمونہ بنیں گے انشاءاللہ۔ سب کرو گے بھی انشاءاللہ؟ تو ایسے نوجوان جو انشاءاللہ رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن پڑھ چکے ہیں، دوبارہ استاد کے پاس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کا ارادہ رکھتے ہیں، کون کون رکھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے بھائی۔ بھائی یہاں کے مدرسین ایک نظر دیکھ لیں انشاءاللہ، ان سب کا انشاءاللہ داخلہ کرائیں، اللہ قبول فرمائے۔ مستورات بھی نیتیں کریں، اللہ تعالیٰ کئی بھی بات پر ہم میں سریوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ شائستہ، رقیہ، عفیفہ، مبینہ، ماشاءاللہ یہ تمام بچیاں قرآن پاک ختم کی ہیں، بہت بہت مبارک ان کے والدین کو، ان بچیوں کو، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو دور قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان بچیوں کو حافظہ بنائے، عالمہ بنائے، ان کے گھر کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جہاں بھی یہ بچیاں جائے عزت اور شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنے والیاں بنے، اللہ تعالیٰ خوب ان بچیوں کو قبول فرمائے۔